اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے تمام گوشے میں رہنے والے تمام بندگان خدا کی خدمت میں ریحان حیدر کا سلام۔ تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس خداوند کریم کے نام کہ جس کی نعمتوں کا شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ درود و سلام ہو وحی الہی کے ان روشن کرنوں کے نام کہ جن کے صدقے میں خداوند کریم نے اس کائنات کو زیور وجود سے آراستہ فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین قم المقدس سے وے ٹو اسلام چینل میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر وے ٹو اسلام چینل ایک ایسے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہے کہ جس کا نام عصر غیبت میں علماء کی ہمنشینی اور اس کے فائدے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جیسا کہ آج ہمارا پروگرام اس عنوان پر ہے کہ جس کا نام عصر غیبت میں علماء کی ہمنشینی اور اس کے فائدے، آغا آپ ہمارے ناظرین کرام کو اس موضوع کی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع بہت دلچسپ ہے اور عصر حاضر سے براہ راست اس کا تعلق ہے ہمارے سماج سے، کیونکہ عصر غیبت وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہماری ملاقات یا ہمارا ارتباط ہمارے وقت کے امام سے نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ اپنے مسائل، اپنے دینی مسائل، عقائدی، اخلاقی اور دیگر مسائل کو کس طرح دریافت کریں، کیسے دریافت کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے، جس پروردگار نے اس دین کو ہمارے لیے بھیجا، جن لوگوں کے ذریعے سے بھیجا، ان لوگوں نے اس کا اہتمام کیا، اور غیبت کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس بات کی طرف کافی زور دیا گیا کہ علماء ان تمام مسائل میں علماء کرام کی طرف رجوع کیا جائے، اور نہ تنہا یہ ایک مسئلہ اسلامی کنسیپٹ ہے یا دینی کنسیپٹ ہے، بلکہ آج سائنس اور علمی کنسیپٹ یہی ہے کہ مسائل میں ہر چیز میں اپنے ایکسپرٹ کی طرف رجوع کیا جائے، جیسا کہ قرآن مجید بھی اشارہ کر رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو جاننے والوں کی طرف رجوع کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے، دین امور میں جاننے والے علماء کرام ہیں۔ دین اگر علماء کرام سے لیں گے، اہل علم سے لیں گے، جاننے والوں سے لیں گے، تو یقیناً آپ دین تک پہنچیں گے، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ آقا، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ آپ سوال اپنے ایکسپرٹ سے کیجئے، اور کہا گیا ہے کہ جاننے والوں سے سوال کیجئے، تو ان کے درمیان، علماء کے درمیان بیٹھنے کے فائدے کیا ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ صرف اسلام صرف علمی باتیں، تھیوری باتیں نہیں کرتا، بلکہ پریکٹیکلی گفتگو بھی کرتا ہے، اور علماء کے نزدیک بیٹھنے کا یہ نہیں صرف علم حاصل کرنے کے لیے، علم تو انسان کو کتابیں بھی دے سکتی ہیں، لیکن ایک پریکٹیکلی بھی دین اسلام ایک پریکٹیکلی دین ہے جو علم بھی دیتا ہے اور عمل کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اور اس کے نہ صرف یہی بلکہ بہت سے اس کے علاوہ بھی فائدے ہیں۔ چنانچہ بارہا آپ اگر آپ روایتوں کو دیکھیں اور اسے ہم اس کا کلیکشن اگر جمع کریں، جالس العلماء، بارہا آپ دیکھیں متعدد حدیثیں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش ہوتا ہے کہ تمام حدیثوں کو بیان کریں۔ جالس العلماء، علماء کی نشست میں بیٹھو۔ مجلس جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ، تو جالس العلماء یعنی علماء کی مجلس میں بیٹھو۔ یعنی کس کی تاکید کی گئی ہے؟ کون سی مجلس؟ علماء، جس میں عالم ہو، ہر مجلس نہیں، جالس العلماء، علماء کی مجلس میں بیٹھو، عالم کی مجلس میں بیٹھو۔ کیا فائدہ ہے؟ معصوم فرماتے ہیں یزدان علم کا، بیٹھو گے تو تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، ایک فائدہ، یعنی خال بیٹھنے جاؤ گے تو علم ملے گا تمہیں، تمہارے علم میں اضافہ ہوگا۔ وَيُحْسِنُ أَدَبُكَ، تمہارے ادب میں، تمہارے اخلاق میں، تمہاری تہذیب میں اضافہ ہوگا، بہترین اخلاق والے ہو جاؤ گے، یعنی اخلاق میں تبدیلی آئے گی۔ یعنی اخلاق سیکھنے کا مرکز، ادھر علم کا مرکز بھی ہوا عالم، ادھر اخلاق بھی، کیونکہ خود ایک عالم دین ایک سراپا مجسمہ ہوتا ہے اخلاق کا، ادب کا، تہذیب کا۔ لہٰذا جو ان سے ملاقات ہوتے، جیسے پانی، سمندر، جو دریا کے نزدیک ہوگا، پانی سے نزدیک ہوگا، تشریح کی پوچھے گی۔ یہ علم و تہذیب، اخلاق کے سمندر ہوتے ہیں،
اس کے بعد وَتُزَكَّى نَفْسُكَ، علم حاصل ہوگا، اخلاق تمہارا بہتر ہوگا، تمہارے نفس کی طہارت ہوگی. یعنی صرف علم ہی حاصل نہیں، علم ممکن ہے انسان کتاب کے ذریعے سے حاصل کر لے، اگرچہ سارے مسائل کتاب سے بھی حل نہیں ہوتے. علم بھی حاصل ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا، اخلاق بہتر ہوگا، نفس کی طہارت ہوگی. یا دوسرے لفظوں میں کہوں، شاید جوان بچے نوجوان نہ سمجھ پائیں اس موضوع کو، نفس کی طہارت ہوگی یعنی انسان کے اندر سے حیوانیت دور ہوگی، انسانیت بیدار ہوگی، زندہ ہوگی. یا دوسرے مقام پہ اسی طرح کی شباہت رکھتی ہوئی ایک حدیث اور بھی ہے، جالس العلماء ما یذکرکم اللہ رؤیتہ، ان علماء کی ہم نشینی کریں، ان علماء کی مجلس میں بیٹھیں، اس عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، من یذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آئے، جس کے دیکھنے سے اللہ کی یاد آئے. وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطَقَهُ، کہ جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو. وَيُرَغِّبَكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلَهُ، جس کا عمل تمہیں آخرت کی طرف رغبت دے. یعنی یہاں جہاں فائدے انہی حدیثوں سے روشن ہوتے ہیں کہ عالم کے پاس بیٹھنے کے کیا فائدے ہیں، وہی ایک عالم دین کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے، کیا پہچان ہونی چاہیے، اس سے بھی بیان ہو گئی. یعنی کون عالم کون ہے، کہاں ڈھونڈیں، کہاں تلاش کریں، کس لباس میں دیکھیں. لباس میں نہیں دیکھنا ہے کہ اس عمامے میں ہو یا ٹوپی میں ہو، شیروانی میں ہو، ابا قبا میں ہو، ذاکر ہو، خطیب، کچھ نہیں، بلکہ ایک معیار دے رہے ہیں. اس جس کے پاس بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہو، جس کے پاس بیٹھنے سے تمہارا اخلاق سنورے، جس کے پاس بیٹھنے سے تمہارے نفس کی طہارت ہو سکے، جس کے پاس بیٹھنے سے، جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد دلائے، یعنی جس کی زیارت، جس کا دیدار اللہ کی یاد دلائے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، جس کا عمل تمہیں آخرت سے نزدیک کرے، کیونکہ پوری دنیا داری دنیا سے نزدیک کرتی ہے. ایک عالم کی نشست اور بزم ایسی ہے جو انسان کو دنیا داری کے خیالات سے نکال کے آخرت کی طرف مرغوب کرتی ہے. تو یہ اتنے 6 صفات، اس میں 6 فائدے بھی ہیں اور 6 صفات بھی ہیں. یعنی جب اس طرح کا عالم ہو کہ جن میں یہ کوالٹی ہو، یہ اوصاف ہو، جب اس طرح کا عالم ہو، یہ کوالٹی ہو، یہ اوصاف ہو، تو ان کی نشستوں میں جاؤ. فائدے اسی کی ذیل میں ہے. بس 2 فائدے میں تمام فائدوں میں سمیٹ رہا ہوں. 2 فائدے جہاں ایسے عالم نظر آئے، اسی لیے حدیث میں آیا النظر الی وجہ العالم عبادہ. اگر ایسے عالم ہو تو ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت. تو آپ اندازہ لگائیں، جس عالم کے چہرے کو دیکھنے عبادت ہو، تو اس کا واعظ، اس کی نصیحت، اس کی گفتگو، اس کا پند، اس کا انداز، اس کی رفتار و گفتار کس مقام و منزلت پہ ہوگی. اور دوسرا فائدہ، ایک تو عبادت ہے، عالم کے پاس جانا، دیکھنا، عبادت. اور دوسرا نتیجہ بصیرت. انسان جہاں عالم کی نشست میں بیٹھ کے عبادت کا درجہ لیتا ہے، عبادت کا ثواب لیتا ہے، وہیں بصیرت حاصل کرتا ہے. چنانچہ معصوم فرماتے ہیں جاور العلماء تستبصر البصیرہ، علماء کی نشست میں بیٹھو تاکہ تمہاری بصیرت میں اضافہ ہو سکے. ایک طرف عبادت ہوگی، ایک طرف بصیرت ہوگی. اور یہی سب سے بڑی دولت ہے. نہ ہمارے ہاتھ سے عبادت کا دامن چھوٹنے پائے، نہ ہمارے ہاتھ سے بصیرت کا دامن چھوٹنے پائے. چونکہ بصیرت ہے جو ہمیں قائم رکھتی ہے، عبادت ہے جو ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں خوشنود کرتی ہے. بہت بہت شکریہ آقا، آپ نے بہت عمدہ جواب دیا. دیکھا ناظرین کرام آپ نے کہ علماء کے درمیان بیٹھنے کا کتنے فائدے ہیں. بے شک
नाज़रीन कराम, अगर आपने हमारा प्रोग्राम यहाँ तक देखा है तो हम अहद करते हैं कि हम उलमा के दरमियान बैठेंगे और उनसे फ़ायदा हासिल करेंगे। नाज़रीन कराम, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हुए होंगे और हम तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।